آپ لوگوں کا بھائی آپ کو انشاءاللہ ٹوٹنے نہیں دے گا. یا رب جتنے بھی لوگ تیری رضا کی خاطر تیرے لیے آئے، تیری بات کو سنا، اے اللہ ان کو اپنی طرف سے اجر عطا فرما. اگر اے اللہ ان کے دل آخرت کی کھیتی کے طلبگار ہے تو اے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کے درجات کو بلند فرما. قیامت کے دن جب لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو گناہوں کا، کفر کا، شرک کا، جب لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو ان کے نا ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے. تو اب جیسے لیٹ سپوز ہم ایسے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو سامنے سے کوئی چیز ہماری آنکھ کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو ہم تیار نہیں ہوتے پہلے سے، ہماری کوئی پلاننگز نہیں ہوتی کہ چیز آئے گی ہماری آنکھ کی طرف اور ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، منہ پھیریں گے یا کچھ بھی کریں گے. بس چلتے چلتے جب ایک چیز آتی ہے اور جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز میری آنکھ کی طرف آ رہی ہے تو میں اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھ کو ایسے کرتا ہوں نا، آپ بھی کرتے ہو اچانک سے، تو مطلب وہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہاتھوں سے. لیکن قیامت کے دن جب ہمارے ہاتھ اور پاؤں ایسے باندھے ہوں گے نا، تو اللہ بچائے سب کو، تو ان لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھال بنائے. یعنی یہاں تو ہاتھ کو ڈھال بنایا جا رہا ہے نا کہ کوئی چیز نہ آئے، وہاں یہ کوشش ہوگی کہ چہرے کو ڈھال بنایا جائے اور اس عذاب سے روکا جائے. لیکن وہ آگ چاروں طرف سے ان کو گھیرے گی اور انہیں یہ لگے گا کہ یہ آگ جو سامنے سے آ رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب جو میری طرف بڑھ رہا ہے، بس یہ آئے گا اور میں اس پہ ختم ہو جاؤں گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن نہیں، بار بار عذاب دیا جائے گا. اس لیے تو کہتے ہیں اللہ کے بندو اللہم اجرنا من النار، اللہ کے عذاب کے بارے میں جب صحابہ سنتے تھے تو وہ دھاڑے مار مار کے روتے تھے کہ اللہ کے رسول، دنیا کی آگ کیا کم گرم تھی جو اللہ رب العزت نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کر دیا، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ. اللہ بچائے ہم سب کو، اور انشاءاللہ بچیں گے یار. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو عذاب دے کے کیا کروں گا، مجھے کیا حاصل ہوگا آپ لوگوں کو جلا کر، آپ لوگوں کو عذاب دے کر. اگر آپ لوگ ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کرو، نیک اعمال کرو، اچھے سے رہو، کسی پہ ظلم نہ کرو، ریلیکس، صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، تو اللہ کی ہم سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے. وہ تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ اس کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اس پہ تو بندہ جان دے دے، محبتیں نکلی وہاں سے. تو دنیا کی محبتیں آپ کو اتنا بے بس، لاچار، مجبور بنا دیتی ہے کہ لوگوں کے قدموں میں جھکا دیتی ہے آپ کو. تو اللہ کی محبت تو بندے کو اگر سمجھ آ جائے تو بندے کا کلیجہ پھٹ جائے کہ اے داؤد، اگر ان نافرمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں. تو اے داؤد، اگر میں اللہ کے مطلب اپنے نافرمان بندوں سے، گنہگار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو سوچو جو میرے فرما بردار ہوں گے ان سے میں کتنی محبت کروں گا. اور کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 پارٹس ہیں. ایک حصہ اس دنیا میں ہے جس کی وجہ سے ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، کتنی انتہا لیول کی محبت کرتے ہیں نا. بچے چاہے بڑے سے بڑا جرم بھی کر لے، یہاں تک کہ اگر کسی کا قتل بھی کر دے، کسی کی ہستی بستی دنیا اجاڑ دے، کسی کے خاندان کو ختم کر دے، پھر بھی اس کی ماں اتنے بڑے جرم کے بعد بھی اپنی محبت سے نڈھال ہو کر دنیاوی حیثیت سے وہ اس بچے کو بچانے کی کرے گی، چھپانے کی کرے گی. تو یہ تو ایک ممتا کی محبت ہے یار. روز آئے دن ہم کتنے ایسے کیسز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 99 رحمت کے جو حصے ہیں تو وہ اللہ نے سنبھال کے رکھے ہیں. وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ لوٹائے گا، آپ پر لوٹائے گا انشاءاللہ. یہ ورڈز یاد رکھیے گا کہ آج اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزار دیا نا، اور یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی جو ہے اس کو اگر ہم نے اللہ کے اصولوں کے مطابق سوار لیا، تو یہ باتیں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے بڑی رحمتوں کے فیصلے کرنے ہیں آپ کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن بہت بڑی بڑی رحمتوں کے فیصلے ہوں گے. بندہ حیران ہو جائے گا، سوچ میں پڑ جائے گا کہ اللہ اسے بھی معاف کر سکتا ہے، اسے بھی معاف کر سکتا ہے، اس نے تو یہ کیا تھا اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا.
اور اللہ رب العزت اپنی رحمت پروف کر کے دکھائے گا آپ لوگوں کو. یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت میں کہا ہے نا کہ الرحمن الرحیم، یہ بڑا رحم کرنے والا ہے. تو جو دعویٰ اللہ نے کیا نا، تو یہ دعویٰ تو اللہ رب العزت نے یوں ہی نہیں کیا جیسے ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں، کہتے کچھ اور ہے ہوتے کچھ اور ہے. اگر اللہ رب العزت نے اپنا آپ سمجھایا ہے نا، تو وہ اس لیے سمجھایا تاکہ ہم لوگ اسے سمجھیں، اور ایک فرینڈلی کمیونیکیشن، ایک فرینڈلی ریلیشن شپ، ایک پیار، احساس، محبت سے بھرا، فرمانبرداری والا تعلق اللہ سے کریٹ کریں. لیکن ہم اللہ کی محبتوں سے اکثر غافل رہتے ہیں. ہمیں لوگ سمجھ آ جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، اللہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. اب حیران ہو جائیں گے آپ، مطلب جب آپ دیکھیں گے نا کہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں. ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا ہوگا، میرا نمبر نہیں آیا ہوگا، میں تو صفوں میں کھڑا انتظار کر رہا ہوں گا کہ کب اللہ کو اپنے پاس بلائے گا. اوئے ہوئے، وہ ایک حدیث تھی، وہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے بندے کے، کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب آ کے بندے کے کان میں ایسے کہے گا کہ میرے بندے یہ گناہ تم نے کیا. یار ہم نے پتہ نہیں اپنے رب کو کیا سمجھا ہوا ہے، کیوں ہم پتہ نہیں کیوں عبادت نہیں کر رہے اس کے. ہمارا رب جیتا جاگتا ہے الحمدللہ، نیند سے پاک ہے، ظاہر نہیں ہے، ظاہری آنکھ صرف اسے نہیں دیکھ سکتی، باقی قدرتوں سے تو وہ ظاہر ہے. یہ چھوٹے سے بیج کو اتنا بڑا درخت بنا کے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ریئلائز کرواتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میں یہ کر سکتا ہوں. تو آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی کا اگر وہ 1000 ٹائم ملٹی پلائی کرے گا نا، تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. قدرتوں والا رب ہے یار، طاقتوں والا رب ہے. اور ہمیں تو پراؤڈ ہونا چاہیے الحمدللہ کہ دنیا پتھروں کو خدا سمجھ رہی ہے. واہ بے وقوفو، واہ. اللہ آپ لوگوں کی آنکھ سے روشن کرے، اللہ آپ لوگوں کے ہدایت کے فیصلے کرے. ابے پتھر کو خدا سمجھ کے پتھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہمارا جیتا جاگتا رب الحمدللہ جو سننے والا ہے، جو دل کے بھید تک جاننے والا ہے. کلیریفیکیشنز نہیں دینی پڑتی اپنے رب کو کہ اللہ یو نو وٹ آئی ایم دس آئی ایم دیٹ، یہ میں نے اس لیے کیا، یہ میں نے اس لیے کیا. آپ کو پتہ ہے نا یہ سارا چیز، ہی نوز ایوری تھنگ، سب پتہ ہے اسے، جانتا ہے وہ. تم چھپ کے بات کرو، کھل کے بات کرو، اونچی آواز میں بات کرو، وہ اس کے بھی سنتا ہے. ٹھیک ہے، تو پراؤڈ ہونا چاہیے الحمدللہ کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، سجایا، روشن کیا، وہ ہمارا رب ہے. ہمارا رب معاذ اللہ کوئی مجسمہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے بس باتیں کرتے ہی جاؤ، وہ اس کے اوپر سے بھی نہ گزرے. ہمارا رب تو ہمارے درد کو بھی سمجھتا ہے، ہم سے دوستیاں کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. ٹیک اٹ ایزی، سچویشن سے ڈرو نہیں، مقابلہ کرو. تو anyhow اتنے بڑے رب پہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں نا، اسی لیے تو عبادت کا دل نہیں کرتا. جب آپ کو رب کی دوستی سمجھ آئے گی، رب کی مغفرت سمجھ آئے گی، رب کی رحمت سمجھ آئے گی، رب کی محبت سمجھ آئے گی، آپ جھک جاؤ گے بھائی. چاہے کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو آپ کا، آپ جھکنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. آپ کہو گے او مائی گاڈ، اتنی نعمتیں، اتنی محبتیں، اتنی اپنائیت، باوجود اس کے کہ میں گناہگار، خطاکار، بدکار، بے حیا، عبادتیں نہیں کر رہا، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، لوگوں کے حقوق، پھر بھی سٹل وہ تیار ہے اس کے لیے کہ وہ مجھ سے دوستی کرے اگر میں اپنی زندگی کو ٹھیک کر لوں. الحمدللہ. تو ہمارا رب قدرتوں والا ہے، کوالٹیز والا ہے، زندہ ہے، موت سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے. الحمدللہ ہمیں اپنے رب پہ فخر ہے. ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ دنیا عبادتوں میں مصروف ہے لیکن غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے. ہم اگر عبادت کرتے ہیں، پھر وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، تھوڑی ہو، زیادہ ہو، دل سے ہو یا دل کے بغیر ہو، دل چاہ رہا ہو یا دل نہ چاہ رہا ہو، ہے عبادت. اور اس کانسیپٹ سے ہے کہ رب میرا اللہ ہے جو ایک ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسفر نہیں. واللہ میری وہ عبادت قبول ہے، مقبول ہے.
اور اس عبادت کے عوض میری دین دنیا آخرت ہر جگہ ہی کامیابی میرا مقدر ہے. اب اتنی بڑی بلیسنگ کو ہم اگنور کر کے یہ جو دین کا ریوارڈ ہمیں ملا, یہ جو اللہ کا تعلق ہمیں ملا, یہ جو اللہ کے سامنے جھکنے کا موقع ہمیں ملا, یہ جو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کرنے کا موقع ہمیں ملا, اور یہ جو جنت کا ٹکٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جنت میں وہی بندہ جائے گا جو شرک سے پاک ہوگا, جو 10 خداؤں کی عبادت نہیں کر رہا ہوگا بلکہ ایک خدا کی عبادت کی ہوگی جس نے دنیا میں. تو یہ جو ٹکٹ ہمیں ملا الحمدللہ, اس پر ہمیں کوئی خوشی نہیں, اس پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں, اس کو ہم اپنے لیے کوئی بلیسنگ نہیں سمجھتے, اس کے ہوتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں امیر ہوں الحمدللہ, میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, میں ایجوکیٹڈ ہوں الحمدللہ. بس وہی دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے یہاں سے چنا کے, وہاں سے گنگنا کے, وہاں سے پکڑا کے اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ میں تو مجبور, میں تو لاچار, میں تو بے بس, میں تو کمزور, میرا تو یہ مسئلہ ہے, میرا تو وہ مسئلہ ہے, میرے ساتھ تو یہ ہاتھ ہو گیا, میرے ساتھ تو فلانے نے یہ کر دیا, اس نے ایسا کیوں کیا, اس نے ایسا کیوں بولا, میں ایسا کیوں. اب بے یار بس کر دو خدا کے بندو, سالوں سال ہو گئے یہ زندگی جیتے ہوئے, ابھی تک وہیں کے وہیں پڑے ہو. 10 سال اگر ایسی زندگی اور بھی گزار لو نا, اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤ گے. اللہ کی طرف آؤ, اللہ کو لے کر خوش رہو, اللہ کی عبادتوں میں زندگی گزارو, مرو اس دنیا سے جاؤ, بھاڑ میں بھیجو اس دنیا کو جانے کے بعد. بھائی الحمدللہ کیا ہمیں ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں, اللہ کی باتیں کرو, اللہ کی باتیں سنو, اللہ کی باتیں سمجھو. ہاں دنیا بھی کماؤ بھائی, جتنی کما سکتے ہو کماؤ, لیکن شریعت کا خیال رکھتے ہوئے اور عبادتوں پہ فوکس کرتے ہوئے, نالج کو گین کرتے ہوئے, اور اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ مقرر کر کے اس کمائی سے اللہ کے بندوں کو فائدہ دینے کی سوچ سے کرو نا. کس نے روکا ہے؟ اللہ نے نہیں روکا کہ آپ نہ کماؤ. اللہ نے نہیں روکا کہ آپ لذت نہ حاصل کرو, لیکن ایک طریقے سے. اللہ نے نہیں کہا کہ تم مزے نہ کرو مزے, لیکن طریقے سے. اللہ نے نہیں کہا کہ تم انجوائے نہ کرو انجوائے بھائی, حلال انجوائے کرو. دیکھو میں انجوائے کر رہا ہوں آپ سے بات کر کے. اب مجھے کیا ضرورت کہ میں 300 لوگوں سے جب بات کر سکتا ہوں تو چوروں کی طرح ایک بندے کو اپنے قریب کر کے, چوروں کی طرح ایک بندے پہ فوکس کر کے دنیا بھی سے بھی چھپتا رہوں, اللہ کی نظروں میں بھی گرتا رہوں, اور ایک بندے سے کہوں جی تو میرا جانو ہے, تو میری دنیا ہے, تو میرا یہ ہے, تو میرا فلاں ہے, میں تجھے لے کے آسمانوں پہ اڑنے لگ جاؤں گا, ستاروں پہ گھر بنائیں گے, اگر وہ ستارہ ٹوٹ گیا تو دوسرے ستارے پہ گھر بنا کے دوں گا, اگر اس ستارے پہ آندھیاں اور طوفان چلی تو سورج پہ شفٹ کروا دوں گا. ارے یار ریلیکس رہو نا بھائی, کھل کے جیو نا یار. کیا ہو گیا؟ شکر ہے کیمرہ آف ہے. الحمدللہ. تو خوش رہو یار, خوش رہو. تھینک یو سو مچ یار, آپ لوگوں سے بات کر کے میرا موڈ تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے یار. اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو اپنے کلوز نہیں ہونے دیتا. آئی مین ٹو سے میں زیادہ انفارمیشن نہ آپ کی کلیکٹ کرتا ہوں, نہ زیادہ انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں, بس ٹو دا پوائنٹ بات کر کے کھسکنے کی کرتا ہوں, کیونکہ میرے قریب جتنا جو بندہ آتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ایسے ہی میں جتنا جس بندے کے قریب جاتا ہوں میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. تو اس سے بہتر ہے نا کہ بس اللہ کے لیے تعلق رہے, اللہ کے لیے نبھاتا رہوں, اللہ کے لیے نبھاتے رہو, اور بس مرے اس دنیا سے جائیں. کیا خیال ہے؟ اس سے آپ کریٹ کیے ہوئے ریلیکس رہو, جو اتھارٹی ہے اس کو یوز کرو. مانتے ہو کہ نہیں؟ اس لیے تو کہتا ہوں آپ لوگوں کا بھائی آپ کو انشاءاللہ ٹوٹنے نہیں دے گا. میرے ساتھ مضبوط بندہ کھڑا ہو جائے نا, مزہ آتا ہے واللہ. ٹھیک ہے, یہ گلے شکوے کرنے والے, یہ رونے دھونے والے, بڑا سمجھاتا ہوں ان کو یار, نہ رویا کرو, ریلیکس رہا کرو. کیا کرتے ہو؟ رونے سے کوئی آسمان چینج نہیں ہوگا. کیا کرتے ہو بھائی؟ رونے سے محبوبہ آپ کے قدموں میں نہیں آئے گی, رونے سے گھٹیا انسان چینج نہیں ہوتا. او بھائی یہ کوئی آب زمزم نہیں ہے, تمہارے آنسو ہیں جو تم پانی پیتے ہو اسی سے بن کے تمہارے چہرے پہ آ کے چہرہ خراب کر رہے ہو, آنکھوں کو اندر لے جا رہے ہو. لائف کو انجوائے کرو بھائی. ہاں اینی ہاؤ ویلکم یار, جتنے بھی لوگ آئے ہیں, اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, اور اللہ آپ لوگوں کے دلوں سے یہ جو غفلتوں کا سرور ہے, جنون ہے, محبتیں ہیں, ان کو دور کرے. خوش رہا کریں, آباد رہا کریں. دیکھو نا کتنا اچھا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے نا الحمدللہ ہمارا یہ. تو
آپ تھوڑا اچھی شکلیں لایا کریں اور تھوڑا ایکٹیو ہو کے سنا کریں، تو پھر اس کا اثر ہم پہ بھی ہوتا ہے. جب آپ مرجھائی ہوئی شکلوں کے ساتھ آتے ہیں تو ہمیں بھی بن سا لگتا ہے، ہمیں بھی سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، کھل کے نہیں بول پاتے. تو تھوڑا سا ریلیکس ہو کے آیا کرو، ہاں، انسان بن کے آیا کرو، ہاں ٹھیک ہے. آتمائیں بن کر نہ آیا کرو، ڈر لگتا ہے. اور غم نہ لے کر آیا کرو، یہاں اللہ کی بات سننے کے لیے آیا کرو، اور یہ ڈھونڈا کرو کہ اللہ کی کون سی بات سمجھ آ جائے جس سے میرا زخم بھر جائے. اینی ہاؤ، مذاق اپنی جگہ. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے راستے میں قبول کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان غفلتوں سے، ان گناہوں سے جلد نکالے، اور ہمیں خوشی خوشی، پراؤڈلی کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہنوں کے ساتھ، سچے جذبوں کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے آپ لوگوں پہ بھروسہ ہے کہ اگر آج آپ الحمدللہ بن دیکھے اپنے رب کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے، تو کل کو انشاءاللہ آپ بن دیکھے اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے بھی تیار ہوں گے. انشاءاللہ اگر آپ آج اپنے رب کی باتوں کو سیکھنے میں انٹرسٹ شو کر رہے ہو، تو کل انشاءاللہ یہی باتیں جب آپ کے عمل میں آئیں گی تو آپ اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے سے رب کے احساس کے ساتھ گزاریں گے، تو مزہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے، چلو اب اس رب سے مانگتے ہیں کچھ. واللہ وہ انتظار کر رہا ہے کب بندے مانگیں گے. چلو. اچھا، اللہ سن رہے ہیں؟ ہاں، یہ جو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا، یہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس کا ہائی پروفائل ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، حسن بھی ہوتا ہے، تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں نا. وہ عزت اس بندے کی نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی کوالٹیز کی ہو رہی ہوتی ہے. جو اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے نا، جو اسٹینڈرڈ اس کا سیٹ ہوا ہوتا ہے معاشرے میں، اس اسٹینڈرڈ کی وجہ سے اس بندے کو وہ عزت مل رہی ہوتی ہے. وہ لوگوں کی واہ واہ اویل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اسٹینڈرڈ لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے آوزاری کی جائے، اس سے مانگا جائے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو دنیاوی بادشاہوں کے عہدے ہیں، یہ تو سارے اللہ کے محتاج ہیں. ہم اس وقت پتہ ہے کس سے کنیکٹ ہے؟ ڈائریکٹلی اس رب سے کنیکٹ. شاہوں کا بادشاہ ہے جو بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس کے خزانے لامحدود ہیں، لیکن ہم نے اس کو چھوٹی نظروں سے دیکھا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کرنے پہ آئے تو اسے بھائی کون روک سکتا ہے کرنے سے؟ نہیں روک سکتا نا. تو اینی ہاؤ، ہاں، جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. ہم اگر میں مانگوں اللہ سے کہ مجھے ایک چیز دے دے جو کل کو آج میرے لیے اچھی ہے لیکن کل کو میرے لیے بری ثابت ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ وہ آج میں ہی مجھے نہ دے، تو یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے، یہ تو اللہ کی دور اندیشی ہے. الحمدللہ، یہ تو اللہ کی حکمت ہے. تو اس پہ بھی مجھے پراؤڈ ہونا چاہیے. تو ہم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے، اپنی حاجتیں، اپنی کمی کوتاہیاں اللہ کے سامنے رکھنی ہے. باقی اللہ سے فیصلے نہیں کروانے. آئی مین ٹو سے کہ یہ بس کر ہی کر. اور بھائی تو آگ مانگ رہا ہے، تو آگ میں کیسے ڈال دے تجھے اللہ تعالیٰ؟ تو اپنے لیے ایک ایسی گاڑی مانگ رہا ہے کہ جس گاڑی میں تیرا ایکسیڈنٹ ہو کے تو اپنے فیملی اور بچوں سمیت مرنے والا ہے، اور اگر اللہ وہ تجھے نہیں دے رہا، پھر یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم مانگیں گے جسٹ. پھر اللہ کے، ہاں البتہ اللہ سے ہدایت مانگنا، اس میں نو نہیں ہے، یہ دے گا ہی دے گا. اللہ سے اللہ کا تعلق مانگنا، دل سے مانگو گے، یہ بھی ملے گا ہی ملے گا. اس میں بھی نو نہیں ہے کہ ایک جیتا جاگتا انسان بن دیکھے اس رب سے جڑنے کے، اس رب کی محبت کی خواہش کرے اسی رب سے کہ اللہ میرے دل میں اپنی محبت دے دے، اور اللہ کہے کہ نہیں، میں تو یہ قبول نہیں کروں گا کیونکہ میری محبت تیرے دل کے لیے اچھی نہیں ہے. یو نو وٹ، آپ کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو؟ تو دنیا جو اللہ رب العزت دیتا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. ہمیں دنیا سے زیادہ اللہ پہ فوکس کرنا ہے کہ اللہ مجھے وہ دے جس میں تیری رضا ہو، مجھے وہ دے جس میں میں خوش رہوں، دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مجھے ملتی رہیں. اوکے، سو یہ دعاؤں کا کانسیپٹ بھی ایک لمبا باب تھا، لیکن میں نے اسے شارٹلی آپ کو کلیئر کروا دیا. تو چلو اب مانگتے ہیں اللہ سے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اسی وقت ہماری دعا سن رہا ہے. ہم کریں گے بعد میں، پہنچ پہلے گئی. اب فیصلے اس نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں سچ کہوں تو میں آپ لوگوں کے لیے دنیا نہیں مانگ سکتا کیونکہ مجھے دنیا مانگنی نہیں آتی. اللہم انی اسألک بان لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین. اے وہ رب جو تمام انسانوں پر مہربان ہے، اے وہ رب جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اے وہ رب جس کی ذات بھی حقیقی ذات، جس کی صفات بھی حقیقی صفات، اے وہ رب جس کا کوئی ہم سفر نہیں، اے وہ رب جسے کوئی مشورہ دینے والا نہیں، اے وہ رب جو
جو کسی کی مدد لے نہیں سکتا، اے وہ رب جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اے وہ رب جو اپنی قدرتوں اور عظمتوں میں بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عظیم ہے، بہت پاک ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بھی سانسیں ہماری زندگیوں میں بچی ہیں، جتنے بھی دن بچے ہیں، اللہ ان کو آپ کی فرما برداری میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے مخالف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں پر اگر غفلتوں کا غلاف چڑھ چکا ہے تو اے اللہ اسے تو اتارنے پر قادر ہے۔ اے اللہ اگر ہمارے دل اندھیروں کے حوالے ہو چکے ہیں تو ان اندھیروں کو تو روشن کرنے پہ قادر ہے۔ اے اللہ اگر ہم تیری نافرمانیوں میں بہت آگے جا رہے ہیں، بہت آگے جا رہے ہیں، بہت آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں اور تجھے بھول رہے ہیں تو اے اللہ ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پیشانی سے پکڑ کر ہمارا رخ موڑ دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی عبادتوں کی توفیق دے دے، ہمیں اپنی محبتوں کی لذت عطا فرما، ہمیں اپنی دوستی کا احساس عطا فرما، ہمیں اپنے ہونے کا احساس عطا فرما، ہمیں اپنے دیکھنے کا یقین عطا فرما، ہمیں اپنے سننے کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ تو ساتھ ہے، جگہ جگہ تو نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو، آپ ہمارے ساتھ ہو۔ اے اللہ اس بات کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے، جتنی بھی غفلتیں ہوئیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، جان بوجھ کے کی، غلطی سے کی، کسی کی وجہ سے کی، تنہائیوں میں کی، لوگوں کے سامنے کی، دل جذبات کو ملا کر کی، یا سمجھ نہیں آئی اور ہو گئی، یا رب کریم سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، دل سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اگر یہ توبہ سچی نہیں تو اللہ سچی توبہ کی توفیق چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہماری غفلتوں کو دور کر دے، اور اے اللہ ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال کے بچی کچی زندگی اپنی عبادات کی توفیق دے دے۔ یا رب جتنے بھی لوگ تیری رضا کی خاطر تیرے لیے آئے، تیری بات کو سنا، اے اللہ ان کو اپنی طرف سے اجر عطا فرما۔ اگر ان کو دنیا چاہیے تو اے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو دنیا عطا فرما۔ اگر اے اللہ ان کے دل آخرت کی کھیتی کے طلبگار ہے تو اے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اگر یہ لوگ کسی مسئلوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں، ذہنی آزمائشوں میں جکڑے ہوئے ہیں تو اے اللہ تو ان کی تمام کیفیتوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ تو ان کا رب تھا، تو ان کا رب ہے، اور تو ہی ان کا رب رہے گا، چاہے ہم انکار کریں، چاہے ہم اس کو انسنا کر دیں، چاہے ہم مان لیں۔ اے رب کریم ہمیں اس بات پر راضی ہونے کی توفیق دے دے کہ تو ہمارا رب ہے۔ اے رب کریم ہمیں وہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو عبادتیں آپ تک بندے کو لے آتی ہیں۔ اے اللہ آج تک کی غفلتوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ جو لوگ زندہ ہیں ان کو اسلام پہ زندہ کر دے، ان کو اسلام پہ زندہ رکھ۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ پھر وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ ایمان کی حالتوں میں گئے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جو اس دنیا سے جانے والے آج کل ابھی کچھ دیر بعد اے اللہ ان کو جانے سے پہلے اگر وہ بغیر ایمان کے تو ایمان کی دولت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما۔ اگر وہ گناہوں میں ہے اور مرنے والے ہیں اور اپنی موت سے غافل ہے تو اے اللہ موت کی کشمکش، موت کی یاد ان کے دلوں میں تازہ فرما کر انہیں ان گناہوں سے نکال دے۔ یا رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری نیک حاجتوں کو قبول فرما۔ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو رزق اپنے خزانے سے وافر مقدار میں عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ جس وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کو یہ توفیق دے کہ ان کی پریشانی، ان کی یہ حاجت اور ان کے یہ برے حالات ان کو تجھ تک پہنچا دے، ملا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم تو تیرے بندے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ آمین سو آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کنگریچولیشن، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، اللہ رب العزت آپ کے جان میں، مال میں، اولاد میں برکتیں نازل فرمائے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملتے ہیں۔